کل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو باب پڑھا تھا اس کا ترجمہ ہو گیا تھا. مؤلف کہتے ہیں میں کہتا ہوں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی رسول ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ آپ کی احادیث کی تعداد 5374 ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 800 سے زیادہ لوگوں نے حدیثیں روایت کی ہیں. تذکرۃ الحفاظ. ابو بکر کا نام عبداللہ ہے جو سنن ابی داؤد کے مصنف امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ ثقہ مقبول ہے. ان کی نماز جنازہ 3 لاکھ لوگوں نے پڑھی اور آپ کی نماز جنازہ 80 مرتبہ پڑھی گئی. بس یہاں ان کے متعلق ایک بڑی عبرتناک چیز ہے. پیچھے آواز جا رہی ہے؟ بڑی عبرتناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ دعا کر ہم سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ جب حدیث حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے تو یہ عبداللہ جو تھے چھوٹے سے تھے. اور آج یہی چیز سب سے بڑی کوتاہی ہمارے اندر پائی جاتی ہے. یہ چھوٹے سے تھے عبداللہ. امام ابو داؤد کتاب کا گٹھر سر پر، پانی کا مشق پیٹھ پر، اور اپنے بیٹے کو انگلی پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے پیدل لے کے چلتے تھے. چھوٹے سے عبداللہ. اب چھوٹا بچہ کب تک سفر کرے گا؟ تھک جاتا تھا لیکن گھسیٹتے جاتے تھے. کچھ لوگ دیکھتے تو کہتے حضرت کیوں آپ بچے پر ظلم کر رہے ہیں؟ اس بچے کو گھسیٹتے اس کی اماں کے بعد چھوڑ دیتے. آپ نہ سواری آپ کے پاس ہے، بچے کو پیدل گھسیٹتے ہیں، چل نہیں پا رہا ہے. تو وہ کہتے کہ میرا بچہ ہے، مجھے زیادہ محبت ہے آپ سے. میرا محبت ہے، میں جانتا ہوں. میں اس کو اس لیے اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں ابھی کہ ابھی بچہ ہے، بڑے بڑے محدث دنیا میں موجود ہیں. ڈر لگا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کے بڑے ہونے کے پہلے بڑے محدثین مر جائیں، میرا بچہ بڑوں کی صحبت سے محروم رہ جائے. آج ہم لوگ یہی نہیں کرتے. تو بچوں کو اس طرح سے بڑوں کی صحبت میں لے کے جانا یہ مستقبل کے لیے بہت خیر و برکت کی چیز ہوتی ہے. اس لیے حتی الامکان اپنے اولاد کو علماء کے پاس جمعے کے دن نمازوں میں لے کر کے جائیں. پتہ نہیں ہمارے مولانا القیوم بستوی رحمۃ اللہ علیہ تھے مفسر قرآن. وہ کہتے تھے یہ اندرا گاندھی ان نہرو کے ساتھ ہمارے پاس آتی، چٹھی پہن کر کے آتی تھی. نہرو ان سے ملنے کے لیے آتا تھا. مولانا القیوم صاحب بستوی مفسر قرآن جو بھی چند سال پہلے انتقال کیے، تو بڑا فخر کرتے کہ نہرو ہم سے ملنے کے لیے آتا تھا اور یہ کبھی کبھار ہمارے گود میں آ کے بیٹھ جاتے تھے. اب چاچا چاچا کہتے ہوئے. انسان اولاد کو اپنے ساتھ رکھتا ہے تو پتہ نہیں کتنی پرانی چیزیں اس کے لیے یا اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں اور وہی آئندہ اس کے مستقبل میں آئندہ ترقی کا سبب بن جاتی ہیں. تو امام ابو داؤد کے بیٹے کے متعلق یہ خاص قصہ ہے. جی اور یہ سچے مومن کامل کی پہچان ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل بدعت کے درمیان جنازے کے دن کا فرق ہے. یہ ابن تیمیہ کی طرف مصنف سے تسامح ہو گیا ہے، ورنہ کہا جاتا ہے یہ اصل بات کہی تھی امام احمد بن حنبل نے، بلکہ اس سے پہلے کی بات لوگ نقل کرتے ہیں کہ بیننا و بینکم یوما. اسی لیے کہتے ہیں جس دن ابن تیمیہ کا رات میں انتقال ہوا جیل کے اندر، تو جو حارث تھا جیل کے بڑا آج تک اسی جیل میں علامہ البانی کو بھی ڈالا گیا تھا. تو دیکھتے ہوں گے وہ گنبد بنے رہتے تھے منارے جس پر حارث بیٹھتا تھا. حارث کو پتا چلا تو جب مؤذن نے الصلاۃ خیر من النوم کہی تو اسی وقت اس نے اعلان کیا کہ ابن تیمیہ کا انتقال ہوا.
کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کو جب جیل سے وہاں نہلا دھلا کر نکالا گیا جنازے کے لیے قبرستان لے جانے کے لیے، تو 10 بجے نکالا گیا، اتنی بھیڑ تھی کہ رات کو پہنچا ہے جنازہ قبرستان میں۔ کہتے ہیں جنازہ جب نکلا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو روڈ بھر گیا، لوگ چھتوں پر تھے، درختوں پر۔ کہتے ہیں کہ جنازہ جا رہا تو کسی نے، اللہ کا بندہ تھا، ہاکذا یطول الجنازہ، تو اہل سنت لوگوں، اہل حدیثوں کے مرنے کے بعد ہی ان کے لوگوں کو قدر سمجھتے ہیں۔ کہا یہ ابن تیمیہ نہیں، ہاکذا تکون الجنازہ تو اہل سنت، اہل سنت کا جنازہ ایسے ہی ہوتا ہے، مرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ لوگ اس سے کتنی محبت کرنے آئے۔ راوی واقعہ کرتے ہیں کہ ایسے انداز میں اس نے کہا کہ کوئی انسان ایسا نہیں تھا جو رو نہ پڑا اس جملے کو سن کر کے۔ یہی ابن تیمیہ جس کو جیل میں ڈالا جاتا تھا، مرنے کے بعد اللہ نے اتنی عزت اس کو دی ہے۔ تو یہ امام احمد بن حنبل کا قول تھا کہ جنازہ اور ابن تیمیہ کے جنازے، میاں صاحب کے جنازے میں خود لوگوں نے دیکھ لیا کہ کتنا بڑے بڑے رس باندھے گئے تھے، باندھ جس کو اٹھاتے ہوئے لوگ کو معلوم نہیں کہاں سے لوگ آ جاتے تھے۔ اہل حدیث اہل سنت کا جب انتقال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نصیب کرے۔ کیا ہے وجہ لسان صدق علیہ الآخرین، اللہ تعالیٰ دنیا سمجھائیں تو اب بعد میں آنے والوں میں ہمارا ذکر خیر ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور مومن کا خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نبوت کے 40ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ 46 لکھا ہے، مختلف اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اس بات میں صادق و عادل ہے کہ میں دنیا کا سب سے پہلا اہل حدیث ہوں، اور یہ واقعہ انہوں نے اپنی واقعی زندگی کا بیان فرمایا ہے۔ گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کثرت روایت کے سبب عہد رسالت میں آپ کی موجودگی میں اہل حدیث ہی کے نام سے معروف تھے۔ تیسری دلیل، جلیل القدر تابعی امام شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ بعد میں ہوا اگر مجھے اس کا پیشگی علم ہوتا تو میں وہی حدیث بیان کرتا جن پر اہل الحدیث کا اجماع ہے۔ تذکرۃ الحفاظ۔ لو استقبلت من امری ما استدبرت ما حدثت الا ما اجمع اہل الحدیث۔ امام شعبی جن کی ملاقات 500 صحابہ سے ہو، سوال ہے وہ کس سے روایت کرنے والے تھے؟ 48 صحابہ کرام سے تقریباً روایت نقل کی، حدیث نقل کی، دیکھا ہے 500 کو اور روایت کیا ہے 48، اور سب کو اہل حدیث کہہ رہے ہیں، تو سب تو اہل حدیث سے تھے۔ ابھی تو حدیث کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، نہ حنفی تھا نہ شافعی کوئی، لیکن اہل حدیث نام سے وہ جماعت موسوم تھے۔ نیچے اس میں واضح اور صریح دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہی سب سے پہلے اہل حدیث کے لقب سے ملقب ہوئے، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے 500 صحابہ کو پایا۔ تذکرۃ الحفاظ وشذرات الذهب بہت بڑی کتاب ہے، اگر موقع مل جائے، خیر مشائخ کے پاس تو ہوگی، اس کو ضرور پڑھیں۔ ہمارے خطیب الاسلام مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈے نگری بڑی عجیب سے بات کہتے ہیں جس وقت ہم حج میں جا رہے تھے، بامبے سے پانی والے جہاز میں جب بیٹھا تو مجھے تقریر کا موقع ملا۔ پانی والا جہاز سمندر میں چلتا رہتا تھا اور روزانہ لوگوں نے ہماری تقریر رکھ دی تھی، ایک آدمی پہچان تھے تو ان کی بات کیا پوچھے، ان کو بریلوی بھی پسند کرتا تھا، شیعہ بھی ان کی تقریر پسند کرتا تھے ہی ویسے وہ، سمجھ گئے نا۔ تو
کہتے ہیں کہ ملیشیا کے، انڈونیشیا کے، پھر انڈیا کے، پھر آگے بڑھے تو پاکستان کے سارے لوگ موجود تھے. کہتے ہیں کہ جب ہماری تقریر سنی تو ایک دن ایک ملیشیا کا حاجی نوجوان کھڑا ہو گیا. یا شیخ اکتب لنا اسماء الکتب التي ذکرت فی بیانک. یہ اتنی کتابوں کا حوالہ کہاں سے دیتے ہو؟ اب واقعات بیان کریں تذکرۃ الحفاظ کا، تاریخ خطیب بغداد کا. تو اس کو اتنا اچھا لگا تو کہتا ہے اکتب لنا اسماء الکتب التي ذکرت فی بیانک. تو بہت ساری معلومات اللہ تعالی نے ابن حافظ صاحب کے ذریعے تذکرۃ الحفاظ میں مختصر اور سیر و اعلام النبلاء میں بہت ہی جامع تفصیل کے ساتھ. اسی لیے اللہ اکبر، ہمارے خطیب الاسلام کا جب انتقال ہو رہا تھا تو نیپال سے ان کو لایا گیا تھا. کہاں؟ لکھنؤ. بستر پر پڑے تھے. خادم کہتا ہے بعض مشاہد میں بتایا کہ روزانہ ایک جلد سیر و اعلام النبلاء کا مطالعہ کرتے تھے. مرض الموت میں گلوکوز کا یہ لگا ہوا ہے، پائپ لگی ہے، اور ایک جلد تقریباً کم و بیش 500 صفحات کی ہوتی ہے. نیپال سے روزانہ لکھنؤ جب عیادت کے لیے لوگ آتے تو ایک جلد نئی سیر کے لیے کہتے جاتے کیوں؟ ان کو صحت کی حالت میں وہ کتاب نہیں ملی تھی. مرتے دم تک علم میں اضافے کی فکر. جانتے ہیں، سنا ہے آپ لوگ کبھی دیکھا ہے مولانا عبد الرؤف صاحب جھنڈے نگری کو شیخ الحدیث خطیب الہند، اس کو خطیب الاسلام کا لقب دیا تھا. تو خطیب الاسلام سے معروف تھے. تو ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ مطالعہ کرتے تھے اور کاغذ رکھتے تھے، حاشیے یعنی حاشیہ بھی چڑھاتے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ یہی شوق ہم کو اور آپ کو دے دے کہ مرتے دم تک ایک آدمی کو صرف فکر ہے تو کتنی اور فکر کتنی یہ یاد رکھنے کی چیز ہے. ڈاکٹر وسیع اللہ ہم سے کہنے لگے انتقال کے صرف آدھے گھنٹے پہلے ٹیلی فون پر بات ہوئی. کس پر؟ کتنے لوگ اخلاص آدھے گھنٹے پہلے انتقال ہوا. آدھے گھنٹے پہلے انتقال کے آدھے گھنٹے پہلے ٹیلی فون کیا. ساری گفتگو کرتے رہے تو کہتے بیٹے وسیم اللہ میری جامعہ سراج الاسلام کا سراج العلوم کا ایک خیال رکھنا ذرا. کس کا خیال رکھنا؟ ہمارے جامعہ کا ذرا خیال رکھنا. یعنی وہاں سے جو تبرعات آتی ہیں رکے نہیں، ہم تو جا رہے لیکن میرے جامعہ کے اس کا تعاون سعودیہ سے ہوتے رہے. ایک انسان کی دیوانگی کے حد تک مر رہا ہے، اولاد سے کی فکر نہیں. کس کی فکر ہے؟ جامعہ کی. چلو. اور امام شعبی رحمہ اللہ نے 48 صحابہ سے حدیثیں سنی، تہذیب التہذیب، تاریخ بغداد، اور ان سے علم سیکھا، اور اسی لیے انہیں ان کے خاص لقب سے یاد کیا گیا. لہذا امام شعبی کا قول میں انہی حدیثوں کو بیان کرتا جن پر اہل حدیث کا اجماع ہے کی روشنی میں صحابہ اکرام اہل حدیث ہیں. نیز امام شعبی فرماتے ہیں امض بنا نفر من اصحاب الحدیث. بدل اے اہل حدیث کی جماعت آؤ ذرا چلیں. تذکرۃ الحفاظ. اور المصباح میں ہے نفر مردوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے جن کی تعداد 3 سے 10 کے درمیان ہو. لہذا امام شعبی کے قول کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے ساتھ اہل الحدیث کی ایک جماعت چلی. اور حافظ عبد الغنی بن سعید الازدی رحمہ اللہ کی اسماء اہل حدیث کے سلسلے میں المختلف والمختلف نامی ایک کتاب ہے. یہ کتاب اسماء صحابہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن حافظ عبد الغنی رحمہ اللہ نے انہیں اہل الحدیث کے نام سے ذکر فرمایا.
امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے شرف اصحاب الحدیث میں مرفوع سند سے ذکر کیا ہے ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا كما بدأ قیل یا رسول اللہ من الغرباء قال النزاع من القبائل. بے شک اسلام اجنبیت کے عالم میں آیا تھا اور عن قریب پھر اجنبیت سے دوچار ہوگا جس طرح شروع میں تھا. پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر جانے والے. عبدان القاضی فرماتے ہیں یہ اولین اہل الحدیث ہے. مولوی کہتے میں کہتا ہوں عبدان راوی حدیث ہے جو تبع تابعین میں سے ہے اور اوائل اہل حدیث سے اس کا مخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں کیونکہ صحابہ ہی اوائل اہل الحدیث ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. لہذا ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہی سب سے پہلے لوگ ہیں جنہیں اہل الحدیث کے لقب سے جانا گیا اور یہ کہ تابعین و تبع تابعین رحمہم اللہ انہیں اہل حدیث کے نام سے یاد کرتے تھے اور یہ مبارک نام طائفہ اہل حدیث میں نسل بعد نسل مسلسل جاری رہا اور آج تک جاری ہے. اللہ تعالیٰ انہیں آخری دم تک حق پر قائم رکھے آمین. یہ کتاب شرف اصحاب الحدیث یہ 4 صدی ہجری کی اواخر کے عالم کون امام خطیب بغدادی. کتاب کا نام کیا رہے ہیں؟ اب آپ ذرا بتائیں لوگ آج دنیا کہتے ہیں کہ اہل حدیث تھے کہاں؟ شرف و اصحاب الحدیث یعنی اہل الحدیث کی فضیلت. جب اہل حدیث نام نہیں تھا تو کتابیں اس نام سے کیوں موسوم کی گئی؟ اور یہ بھی یاد رکھیے اس کتاب کو سب سے پہلے ہندوستان کے اہل حدیثوں نے چھپایا ہے. عربوں نے بعد میں چھپایا سمجھ گئے نا. اور سب سے پہلے اردو میں ترجمہ بھی ہوا اس کا کس نے کیا؟ مولانا محمد صاحب جوناگڑھی نام رکھا فضائل محمدی. فضائل آج کوئی مرد مومن کھڑا ہو جائے اور کام ہو رہا ہے چھپائے اور چھپ چکی ہے پھر بڑی عالی شان سے فضائل. اگر اردو حضرات کو تسلیم کر دیں گے تبھی بڑی کام کی چیز ہوگی. اہل الحدیث کی فضیلت یعنی کتابی اس بات کی دلیل ہے کہ ہاں اس وقت اہل الحدیث موجود ہے. جی چوتھی دلیل ان تمام ممالک کے لوگ جنہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فتح کیا اہل الحدیث کے نام سے جانے جاتے تھے جیسا کہ ابو منصور عبد القادر بن طاہر تمیمی بغدادی رحمہ اللہ اپنی کتاب دین میں فرماتے ہیں. یہ بات بالکل واضح ہے کہ روم جزیرہ شام آذربائیجان اور باب الابواب کے حدود کے تمام لوگ مذہب اہل حدیث پر قائم تھے. اسی طرح افریقہ اندلس اور بحر مغرب کے پیچھے تمام حدود کے لوگ اہل حدیث تھے اور اسی طرح سے زنج کے ساحل پر واقع یمن کے حدود کے لوگ بھی اہل حدیث تھے. اور شذرات الذہب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33 میں ہے سن 22 ہجری میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں آذربائیجان اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں طرابلس فتح ہوا. اور شذرات الذہب کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 99 میں ہے سن 92 ہجری میں موسیٰ ابن نصیر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام طارق کے ہاتھوں اقلیم اندلس فتح ہوا. اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 36 میں ہے سن 27 ہجری میں عبداللہ بن سعد نے اقلیم افریقہ فتح کیا. اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 36 ہی میں ہے سن 14 ہجری میں ملک شام کا دمشق ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سلحن اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں جبرن فتح کیا گیا. ان تمام باتوں سے ایک عقل مند شخص جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اللہ کے خوف سے موت کے بعد کے لیے عمل کرے یہ چیز اچھی طرح جان سکتا ہے کہ ان تمام ممالک کے لوگ جنہیں
صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے فتح کیا وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن کس مذہب پر؟ دراصل ان ممالک میں تقلید، تعصب اور مذہب پرستی کے برخلاف عمل بالحدیث رائج تھا، کیونکہ وہی حقیقی مذہب ہے جو رائے پرستی اور مذہبی گروہ بندی سے بالاتر ہے، جس کا فاتحین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے چھوٹے بڑے اور مرد و عورت تمام لوگوں کو تلقین فرمایا تھا، اور تمام لوگ دین میں تقلید و تعصب اور مذاہب پرستی کے برخلاف عمل بالحدیث ہی کے منہج پر قائم تھے، یہاں تک کہ وہ ادوار آئے جن میں فرقوں، گروہوں اور مذاہب کا ظہور ہوا۔ چنانچہ بادشاہوں اور نام نہاد قاضیوں نے دین کا کھلواڑ کیا، بادشاہت کے ہوس اور مقاصد کی تکمیل کے خاطر عمل بالحدیث کے اس ٹھوس منہج اور صراط مستقیم کو تقلید و مذہب پرستی کی کجراہوں اور بھول بھلائیوں سے بدل دیا، جیسا کہ امام مقریزی رحمہ اللہ نے الخطط یعنی خطط مصر میں فرمایا۔ اہل افریقہ پر بھی پہلے احادیث و سنن کا غلبہ تھا، پھر حنفی مسلک غالب ہوا، پھر مالکی مسلک غالب ہوا۔ الغرض خواہشات نفس کے پجاریوں، بدعتیوں اور خود غرضوں کے کھلواڑ کے نتیجے میں ایک کے بعد دیگرے تبدیلی آتی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ طائفہ اہل حدیث کا طریقہ کوئی نیا مذہب ہرگز نہیں، لیکن یہ تو وہ اولین ترین بنیاد ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھے، اور اسے آپ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے چھوڑا، اور یہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے ہاتھوں پر اسلام قبول کرنے والوں کو یہی طریقہ سکھایا۔ اسی لیے ذکر کیا گیا ہے کہ ان تمام ممالک کے لوگ جنہیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے فتح کیا مذہب اہل حدیث پر قائم تھے، جیسا کہ گزرا۔ پانچویں دلیل، تابعین رحمہم اللہ نے علم حدیث اور یہ پاکیزہ نام صحابہ رضی اللہ عنہم سے لیا اور ان سے متصف ہوئے، چنانچہ ان کے زمانے میں انہیں بھی اہل حدیث کہا جاتا تھا، جیسا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جلیل القدر تابعی امام زہری رحمہ اللہ متوفا سن 80 ہجری کے آس پاس خلیفہ عبد الملک کے پاس تشریف لائے۔ متوفا شاید نہیں ہے، یہی صحیح ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ سن 80 ہجری کے آس پاس خلیفہ عبد الملک کے پاس تشریف لائے اور خلیفہ عبد الملک کو 400 حدیثیں املا کروایا۔ جب امام زہری رحمہ اللہ وہاں سے نکلے تو انہوں نے کہا، آپ لوگ اے اصحاب حدیث قدر اختصار کے ساتھ، یعنی انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اے اصحاب حدیث سے لفظ ذکر کیا۔ تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 1 صفحہ 97۔ اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 345، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 105 میں ابن عمار کی سند سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، اے اہل کوفہ اور اہل مدینہ میں بلند پایا اصحاب حدیث عبد الملک بن ابی سلیمان رحمہ اللہ، عاصم الاحول رحمہ اللہ، عبید اللہ ابن عمر رحمہ اللہ اور یحییٰ بن سعید الانصاری رحمہ اللہ ہے۔ بات ختم ہوئی۔ یہاں یہ لوگ تابعین میں ائمہ اہل حدیث میں سے ہیں، کیونکہ عبد الملک جلیل القدر تابعی ہیں جنہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، جیسا کہ تاریخ بغداد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 393 اور خلاصہ صفحہ نمبر 344 میں ہے۔ اور عاصم الاحول رحمہ اللہ بھی جلیل القدر تابعی ہیں، انہوں نے انس بن مالک، عبداللہ بن سرجس اور صفوان بن محرز رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت کیا ہے، جیسا کہ تاریخ بغداد جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 343 اور خلاصہ صفحہ نمبر 183 میں ہے۔ اور یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ بھی تابعی ہیں جو امام اور مدینہ کے قاضی تھے، انہوں نے انس بن مالک، الصائب بن یزید، عبداللہ بن عامر اور ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایت کیا ہے، جیسا کہ تاریخ بغداد جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 16 اور خلاصہ صفحہ نمبر 434 میں ہے۔
اور اس طرح کے قطعی دلائل سے طبقات و سوانح کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ طالب حق کو مخصوص سمجھنے کے لیے مذکورہ دلائل کافی ہیں کہ تابعین کو بھی ان کے زمانے میں اہل حدیث کہا جاتا تھا۔ صحابہ ہو گئے اور تابعین دونوں آگے چلیں۔ چھٹی دلیل، میرے بھائی آپ بخوبی جانتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ اس امت کے عمدہ ترین لوگ ہیں، اور یہ تمام لوگ اہل حدیث کے نام سے موسوم تھے اور اپنی زندگیوں میں اہل حدیثیت کی اس مبارک نسبت پر فخر کرتے تھے، اور لوگ بھی انہیں ان کے زمانہ میں اہل حدیث کے نام سے یاد کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایسے عظیم مصادر کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے جس کے انکار کی کوئی ہمت نہیں کر سکتا، پھر ان تابعین سے تبع تابعین نے علم حدیث اور یہ مبارک نام اخذ کیا، وہ بھی اس نام کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتے تھے، اس سے خوش ہوتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے، اور اہل حدیث کے اوصاف کو کامیابیوں کا اہم زینہ تصور کرتے تھے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے، ارشاد نبی ہے يحمل هذا العلم أي علم التفسير والحديث من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين۔ اس علم یعنی علم تفسیر و حدیث کو ہر خلف یعنی دور کے عادل لوگ ہی حاصل کریں گے، اس سے غلوکاروں کی تحریف، باطل پرستوں کی تراش خراش اور جاہلوں کی تعویل کو دور کریں گے۔ اسے امام بہقی وغیرہ نے روایت کیا ہے، جیسا کہ مشکات میں ہے، اور امام خطیب بغدادی نے شرف اصحاب الحدیث صفحہ نمبر 104 میں اپنی سند سے یزید بن ہارون سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں اصحاب الحدیث نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، یعنی قرات میں، اور جب مجھ سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو مجھے بڑا غم ہوتا ہے۔ بات ختم ہو، انتہا۔ یزید بن ہارون رحمہ اللہ تبع تابعین میں سے ہیں، انہوں نے یعنی یحییٰ بن سعید الانصاری، عاصم الاحول، سلیمان التمیمی اور دیگر اجلہ تابعین رحمہم اللہ سے روایت کیا ہے، جیسا کہ تاریخ بغداد جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 337 میں ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الملائکۃ حراس السماء واصحاب الحدیث حراس الارض، فرشتے آسمان کے نگراں ہیں اور اصحاب الحدیث زمین کے۔ شرف اصحاب الحدیث صفحہ نمبر 45 اور وہ مفتاح الجنہ از امام سیوطی رحمہ اللہ صفحہ نمبر 49۔ نیز فرماتے ہیں ان اہل الحدیث لو لم یأتونی لأتیتهم فی بیوتہم، اگر اہل حدیث میرے پاس نہ آئیں گے تو میں ان کے پاس ان کے گھر جاؤں گا۔ شرف اصحاب الحدیث صفحہ نمبر 105، تاریخ بغداد صفحہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 107۔ اور سفیان ثوری رحمہ اللہ تبع تابعین میں سے ہیں، انہوں نے امام سبعی، سلیمان تمیمی، عاصم الاحول اور دیگر تابعی رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے، اور ان سے امام اوزاعی، ابن جریج، مالک، شعبہ، ابن عیینہ اور ابن المبارک رحمہ اللہ نے وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ تاریخ بغداد۔ شیخ ایک چیز اشکال کبھی لوگ کرتے ہیں کہ ان میں اس طرح کی باتوں میں جن لوگوں کو اہل الحدیث کہا گیا ہے یہ سب محدثین ہیں، اسی وجہ سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ پیشے کے اعتبار سے ان کو کہا گیا کہ وہ اہل الحدیث ہے، اس میں جماعت کہاں آئی ہے، اس کا ذرا آگے بات جواب دے رہے ہیں۔ یہ اصل میں علماء دیوبند نے شوشہ چھوڑا۔ سوال یہی کہ اہل الحدیث جن کو کہا گیا ہے، اگر یہ اپنے کیا کہتے ہیں پیشے حدیث پڑھنے پڑھانے روایت کرنے یاد کرنے کی وجہ سے ان کو اہل حدیث صرف کہا گیا، کوئی مذہب کی شکل میں نہیں، تو آخر یہ فقہا کی کتابوں میں کہاں اہل الحدیث آ گئے مذہب کے اعتبار سے؟ ایک زمانے میں یہی اشکال ہوا تھا، تو بامبے کے ایک بڑا گراؤنڈ ہے جھولا میدان کے علاوہ
کوئی بامبے والا ہو تو بتا سکتا ہے، بالکل سینٹرل ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلیں تو پڑتا ہے، آزاد میدان دور ہے، بائی کھلا بلکہ نہیں، پہلے بہت بڑا گراؤنڈ ہے، وہاں پروگرام یہی ہوا تھا تو ہم نے بہت ساری کتابوں کے فوٹو دکھائے۔ نمبر 1 محمد بن نصر المروزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو اختلاف الفقہا پر ہے، اختلاف الفقہا، وہاں تو حدیث روایت کا مسئلہ نہیں ہے نا، اختلاف الفقہا بڑی زبردست کتاب ہے۔ ہم نے کتاب الطہارت سے شروع کیا، 10 مقامات کے فوٹو دکھلائے، کیا کہتے ہیں، وہ مذہب اہل الحدیث، کیا ذهب ابو حنیفہ الى کذا وقال الشافعی کذا ومذهب اہل الحدیث ہکذا۔ اس کا مطلب کہ مذہب کی شکل میں تھا، صرف روایت کرنے والے نہیں۔ نمبر 2 تاریخ اہل حدیث، سب سے پہلی کتاب جو ہماری تاریخ اہل حدیث لکھی گئی باقاعدہ آل انڈیا اہل حدیث کی طرف سے، مولانا محمد ابراہیم صاحب سیالکوٹی کا نام سنا ہوگا، ان کو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے مکلف کیا کہ آپ تاریخ اہل حدیث لکھیں، اور اس پر مشرف مقرر کیا شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ صاحب پرتاپ گڑھی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخ اہل حدیث ایک ضخیم جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ تو مولانا ابراہیم صاحب سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، جتنی کتابیں ہمارے ہاں لکھی گئی، اس اعتراض کے جواب میں جو شیخ تمیم نے کیا، میں سمجھتا ہوں تاریخ اہل حدیث سیالکوٹی سے بڑا مفصل جواب کسی میں نہیں۔ نمبر 1 فقہ کی کتاب میں جیسے ائمہ اربعہ کا مذہب نقل کیا جاتا ہے، ایسے وہ قول اہل حدیث وہذا مذہب اہل حدیث فقہ کی کتابوں میں۔ نمبر 2 وصول فقہ کی کتابوں میں، کس میں؟ وصول فقہ کی کتابوں میں، جتنی وصول فقہ کی کتابیں یہاں تک کہ حنفیہ کی جو ہیں، ان تمام فقہ کی کتابوں میں سے بھی وصول فقہ نقل کیا کہ هذا وصول ابی اہل الرائے یا وصول ابی حنیفہ وصول الشافعی وصول اہل الحدیث ہکذا، یعنی وصول فقہ میں بھی اہل حدیثوں کا نام ایک مذہب کے طور پر آتا ہے۔ نمبر 3 شروحات حدیث دیکھنے، ہماری اور آپ کے ہاتھوں میں سب سے قدیمی شرح جو پائی جاتی ہے، جو باقاعدہ شروحات میں، وہ تقریباً معالم السنن امام الخطابی ہے، سنن ابی داؤد کی معالم السنن۔ دیکھیں امام خطابی جگہ پر جگہ اس کے اندر ھذا مذہب اہل حدیث کہتے ہیں، تو اس کا مطلب پیشے کے اعتبار سے نہیں بلکہ فرقے اور مذہب کے اعتبار سے اہل حدیثوں کو تذکرہ۔ معالم السنن کے بعد سب سے پرانی قدیم شرح جو ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں امام نووی کی شرح ہے مسلم، اس میں آپ چلے جائیں تیمم کا بیان ہو، منی کی پاکی اور ناپاکی کا مسئلہ ہو، بہت سارے مقامات پر آپ جائیں گے تو کہتے ہیں ھذا مذہب اہل حدیث۔ تو یہ اعتراض کرنا کہ یہ اہل الحدیث ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو حدیث روایت کرتے تھے، اسی لیے ایک بیوقوف انسان پیدا ہوا جس کو پاکستان میں انور شاہ ثانی کہا جاتا تھا، اور بڑا فرادی آدمی تھا، سرفراز صفدر۔ اکاڑنے کی آواز ہے کہیں؟ وہ الگ ہے، وہ الگ ہے، وہ گجران والا۔ اس سرفراز صفدر یہ بڑا عجیب انسان تھا، جتنی تحریف ہو سکتی تھی محدثین کے عبارت میں، حدیث کے عبارت میں، مورخین کی عبارت میں، سب کچھ اس نے کیا۔
اور بڑا دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ اس لیے ایک مرتبہ اس کا مرید کیسے اہل حدیث ہوا سنیں گے؟ ہاں، اس کا مرید بڑا عجیب و غریب سڑا ہوا تھا. لاہور کا کوئی تاجر تھا بیچارہ، بالکل انگوٹھا چھاپ، وہ لاہور کا بنیا جس کو کہتے ہیں نا، ارے ہندو بن گیا، انڈیا والا مسلمان بن گیا. اس نے ایک اشتہار چھپایا رمضان میں کہ 20 رکعت تراویح کو ثابت کرنے والے کو اتنا انعام دیں گے ہم. 8 رکعت نماز تراویح سنتیں ہیں اور 20 رکعت اگر کوئی کہتا ہے تو میں ثابت کرتا تو اس کو اتنا انعام دیں گے. ندوہ کے ایک موڑا تھے، موڑا عبد الرحمان ندوی، تقسیم سے پہلے وہ لاہور میں رہتے تھے. وہ بیچارے غریب آدمی نے سوچا بہت اچھا موقع ہے، موڑا سے پوچھتا وہ ثابت کریں گے ایک ہی دن میں لاہور کا مالدار آدمی ہو جاؤ. جو بنیا نے بڑا انعام کا اعلان کیا ہے. گئے صفدر کے پاس، کیا تھا، سرفراز خان صفدر. کہا صاحب 20 رکعت تراویح سنت ہے. کہا کیا بالکل سنت. کہا دلیل. کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کوئی عثمان ابن مصنف ابھی شبہ والی روایت پیش کر دیا. کہا دیکھو حدیث ہے، دیکھو حدیث ہے. جا کے اس نے چھاپ دیا، حدیث صحیح ہے، انعام لینے کے لیے گیا. اب وہ تاجر بیچارہ تھا تو تاجر کہا ہمارے سارے علماء کہتے ہیں ضعیف، یہ کہاں سے صحیح ثابت کر دیا. لاہور میں کوئی عالم تھے، ان سے پوچھا، کہا کہ یہ راوی جو ہے ضعیف ہے، راوی ضعیف ہے. تاجر کا دل ہو گیا، انعام سے بچ جائیں، دین بچ جائیں گے. کال ظالم، ہم نے صحیح حدیث کی، حدیث تو ضعیف ہے، اس کے اندر فلاں راوی ہے، فلاں راوی ہے. اب وہ عبد الرحمان ندوی اور پریشان ہوا، پھر اپنے مولانا کے پاس گیا. کہاں گیا؟ صفدر صاحب کے پاس. کہا صاحب اس میں تو یہ راوی ضعیف ہے. کہا کس نے ضعیف ہے؟ کہا وہ غیر مقلدین کہہ رہے ہیں. کہا کہ ضعیف نہیں ہے، بہت اعلیٰ درجے کا راوی ہے. بات زیادہ بڑھی تو کہا کہ اس راوی کے بارے میں جس کتاب میں ثقہ کہا گیا وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ میزان الاعتدال نامی کتاب ہے، وہ ملے گی تب تم کو صفحہ نمبر بتائیں گے. اب بیچارہ گیا لاہور اردو بازار کی گلیاں شان رہا ہے کہ کہیں مل جائے. ان سے قرضہ لیا، مجھے غریب آدمی تھا کہ ایک کتاب خریدوں گا لیکن انعام پا جائیں گے تو سارا کفارہ ہو جائے گا. کتاب بھی خرید لی. اب کتاب 4 جلدوں میں لاہور سے چھپی ہوئی لے کر کے صفدر کے پاس پہنچے. کہا دیکھو اس کے اندر راوی کون؟ کہا یہ راوی ہے. کہا دیکھو اس کے اندر لکھا ساقاتو انہو، قال البخاری ساقاتو انہو. ترجمہ کیا کیا؟ امام بخاری کہہ رہی اتنا اعلیٰ ٹاپ اور درجے کا شکارا بھی تھا کہ اس کی زبان، اس کے متعلق زبان کھولنا جرم ہے. یحرفون الکلم عن مواضع ظالم. فوراً چھاپ دیا. پھر اہل حدیث نے پکڑا. اب تاجر جو تھا لاہوری وہ پھر عالم کے پاس گیا تو عالم نے کہا اس بیوقوف سے ملاقات کراؤ اور ابو عبد الرحمان کو بلاؤ. ساقاتو انہو کا مطلب ہے اتنا کنڈم اور ضعیف حدیث ہے کہ اس سے زبان پر لانا ہی، یہ امام بخاری کی خاص اصطلاح ہے. قال البخاری، امام بخاری جس راوی میں سب سے بڑا ذوق ثابت کرنا چاہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ساقاتو. بدبخت تھا اس لیے محدثین اس کے بارے میں گفتگو کرنا بھی پسند. اور اس ظالم نے کیا ترجمہ کیا؟ سرفراز نے اتنا اعلیٰ درجے کا شکار راوی ہے، فضیلت والا، اس کے بعد اس کے متعلق زبان کھولنا بھی مناسب. اب پکڑ لیا. عبد الرحمان ندوی تھے، عالم تھے.
جب ایک ہائے سنے تو چاروں کتابیں لے کے چڑھائی کر دی. کہا سالم ابلیس ہے تو سکت کو مطلب یہ بتایا. اور وہیں سے آنے کے بعد انہوں نے اپنے اہل حدیث ہونے کا اعلان کیا اور اپنے واقعے کو پورا بیان کرنے میں تقریباً اس کے 1.5 گنا 200 صفحے کی کتاب لکھی کہ ہمارے احناف تقلید کو کی وجہ سے حدیث قرآن کا تو تحریف کرتے ہی ہیں، ضعیف راویوں کو بھی ثقہ ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتے. پھر اسی کتاب کو مولانا مختار احمد ندوی نے باپ دار الصفیہ سے چھپایا تھا، جس کا نام رکھا تھا میں اہل حدیث کیوں ہوا. اہل حدیث اس لیے ہوا کہ حنفی عالم چور نکلا، سمجھ گیا نا، خائن نکلا، اس لیے اہل حدیث پر چلو سکا تو جی واقعی سے نہیں بات دے سکتے. اور سفیان ثوری رحمہ اللہ تبع تابعین میں سے ہیں. انہوں نے امام سلیمان تمیمی، عاصم الاحول اور دیگر تابعین رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے. اور ان سے امام اوزاعی، ابن جریج، مالک شعبہ، ابن عیینہ اور ابن مبارک رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما ارى طول عمري هذا الا من كثرة دعاء اصحاب الحديث. میری اس درازی عمر کا سبب محض اصحاب الحدیث کی کثرت دعا ہے. شرح اصحاب الحدیث صفحہ نمبر 52. اور امام خلال نے روایت کیا ہے کہ یحییٰ ابن یمان نے فرمایا کہ لوگوں نے سفیان رحمہ اللہ سے کہا ان اصحاب الحدیث یطلبون الحدیث بغیر نیہ، اصحاب حدیث بغیر نیت کے حدیثیں حاصل کرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا طلبهم له نیہ، ان کا حاصل کرنا ہی نیت ہے. الآداب الشرعیہ حضرت ابن مفلح حنبلی رحمہ اللہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 41. اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں عبد العزیز ابن یحییٰ سے روایت کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ نے ہم سے کہا اے اصحاب حدیث، حدیث کے معانی سیکھو، کیونکہ میں نے حدیث کے معانی کو 30 سال تک سیکھا. بات ہو گئی نا کہ اہل حدیث فقیہ نہیں ہوتے. کیا کہتے ہیں المحدثون نحن اطباء واہل الحدیث سیادلہ. یہ دل کو بہلانے کے لیے غالب خیال. اچھا، شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے بارے میں جب ظالموں کچھ نہیں ملا تو یہی شعبہ چھوڑا. ہمارے اساتذہ کو جب پتا اندازہ لگا کہ میں اہل حدیث بن جاؤں گا، سمجھ گئے نا، چونکہ حنفی مدرسے میں پڑھتا تھا اور وضو میں گردن پر تلوار چلتی تھی، سمجھ گئے نا. تو ایک دن مسجد وضو خانے میں وضو کر رہا تھا. ہمارے بڑے بھائی مولانا ابو الحسن جو تھے وہ اہل حدیث مدرسے میں پڑھے تھے، اس لیے وہ اہل حدیث ہم لوگوں تعلیم حنفی مدرسوں میں. اب حنفی اساتذہ کی کچھ ہیبت اور کچھ دل میں عظمت، تو وہ جیسے آنکھ بن کر کے ہاتھ جہاں تک نیچے لٹک سکتا ہو سمجھے نا، ویسے ہمارا بھی لٹکتا رہتا تھا. تو ایک انسان ہم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اس کی ماں اہل حدیث خود جماعت اسلامی کا تھا. بھائی تو ماں اہل حدیث تھی اور بیٹا جو تھا وہ جماعت اسلامی کا ہو گیا تھا. اس جماعت اسلامی کے آدمی نے جیسے ہم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا پکڑ لیا، کہا کہ یہ کیا، کبھی تم نے اپنے بڑے بھائی مولانا ابو الحسن سے دیکھ سنا؟
دیکھا، پوچھا ان سے کیسے وضو کرتے ہو؟ تو وہ ایک جھٹکا لگا کہ حدیث میں بھی وضو کا کوئی طریقہ ہے. اسی اسنا میں میری ذمہ داری تھی فضائل اعمال پڑھنا. نماز ایسا پڑھو اور تبلیغ، اس وقت فضائل اعمال تبلیغ کے نصاب کے، تبلیغ کے نصاب پڑھنا. ہاں برابر اس کی تعلیم اصل کی نماز ہو اور تبلیغ کے نصاب لے کے جاؤ. یہ سارا معاملہ چل رہا تھا. ایک مرتبہ اب تھوڑا سا شروع ہو گیا تھا کہ پیر سے پیر ملانا، کیونکہ کبھی کبھار اہل حدیث مسجد میں جائے تو پیر سے پیر ملاتے. ایک دن امام جو تھا مسجد کا وہ وقت نہیں پہنچا تھا، امامت کے لیے نہیں پہنچا. جماعت کھڑی ہو گئی، دوسری صف میں ہم کھڑے ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد امام صاحب آ گئے. میں نے پیر سے پیر ملایا، ان کو بچھو نے ڈنک مارا، جیسے پیر ملا بچھو نے ڈنک مارا. لوٹ دے میری بھی شیطانی تھی، میں نے اور ملایا تو اس لیے جا کے غصے میں پیر اٹھا کے میرے پیر پر نماز کی حالت میں مار دیا. اولاد کی چیزیں ہم لوگ دیہاتی، بیل کا، بھینس کا، کتے کا، گدھے کا مقابلہ کرنے والا، اس نے پیر پر پیر مارا. بڑی دکھ کی بات تھی. نماز ختم، اب غصے میں لال پیلا کرے کیا اس کے ساتھ. انتظار کرتا رہا اور مسجد میں چٹائی نہیں بچھائی جاتی تھی، وہ پتھر پر اس کا پیر انتظار کرتا جتنا ہمارا پیر اٹھ سکتا تھا اٹھایا اور جتنی طاقت ہوتی زور اس کے پیر پر گمارا، چلایا وہ نماز کے اندر بڑے زور سے چلایا اور میں نیت توڑ کر یہ جا کر کے بس اسٹاپ پر کھڑا ہوا. یہ کیا ہو گیا؟ بڑا ہنگامہ. بالکل کہا گیا گھنڈو کون ڈھونڈے پائے. بات بہت بڑی، پکڑ کے لایا گیا. ناظم جو تھے دارالعلوم دیوبند کے، ہمارے جو ناظم تھے وہ دارالعلوم دیوبند کے ممبر ماندار تھے. ان کے نام کی دارالعلوم دیوبند کے اندر کمرے بنے ہوئے ہیں. لازمی چیز ہے، بڑی پہنچ. ان کے سامنے پیشی ہوئی امام کی ہماری. ہم سے پوچھا کیوں مارا؟ میں نے کہا پہلے اس نے مارا. میری شکایتیں کی گئی کہ پیر مار کے بھاگ گیا. مجھے پوچھ رہا. اب ناظم کے سامنے آئے تو میں نے کہا پہلے انہوں نے مارا ہم کو. اب اس ایک آدمی تنخواہ دیتے تھے امام کو، پہلے تم نے مارا. انہوں نے کہا کہ ہاں پوچھیں سے کہا ان سے پیر سے پیر ملا رہا تو میں نے مار دیا. تو ناظم صاحب نے کہا پیر سے پیر ملا رہا تھا، کوئی ناپاک تو نہیں تھا، تم پیر ہٹاتے تو نماز مارے کیسے؟ تم کو معلوم کہ نماز تمہاری نہیں باطل ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے پورا کیس کس پر ڈال دیا؟ امام پر. جب یہ سب چرچا ہوا کہ میں اہل حدیث ہو جاؤں تو اللہ ہمارے صدر مدرس ہم کو بیٹھا کر کے اکیلے میں درس ہوئے. دیکھو اہل حدیثوں میں علم نہیں ہوتا، ان کو قرآن حدیث کی سمجھ نہیں ہوتی. وہ صرف حدیث کا ترجمہ پڑھا کر کے 3-4 سال میں عالم بنا کر کے بدنام کرنے کے لیے یہ حدیث کا ترجمہ پڑھاتے ہیں. عربی بھی نہیں آتی. دیکھو فلاں عالم فلاں عالم فلاں عالم. اور اس کی ایک وجہ کیا تھی؟ ہمارا بلوغ المرام پڑھا ہوا ان کے شیخ الحدیث ٹکر لے لیتا تھا. علاقے میں جو پہلے حدیث تھے وہ صرف بلوغ المرام پڑھا اور اس کے بعد تعلیم چھوڑ دی تھی. لیکن ان کے شیخ الحدیث کیا کرتا ہے وہ، تو ان کو ایک اور موقع مل جاتا تھا کہ دیکھو یہ صرف حدیث کا بلوغ ترجمہ پڑھتے ہیں. تو مقصد یہ تھا کہ کسی بھی صورت سے ہم کو اہل حدیث ہونے سے روک لیں، چونکہ دن بدن یہ اہل حدیث بنتا جا رہا ہے. تو میرے بھائیوں سب سے بڑی چیز ہے کہ اہل حدیثوں میں کسی کو فقہ نہیں آتی. یہ پرانی
اتواصوا به بل هم قوم طاغون. معلوم پڑتا ہے کہ ان کے پہلے جو ہے بعد والوں کو وصیت کر کے کہیں کہ اہل حدیثوں کو انہی چیزوں سے بدنام کرنا. اتواصوا به بل هم قوم طاغون. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اللہ اکبر اتنی بڑی عالم فقہ کی کہا جاتا ہے. دہلی کی بڑے بڑے علماء جب کوئی حنفی ان کو فقہی مسئلہ معلوم کرنا رہتا تو نہیں کہیں پاتے تو میاں صاحب سے کے پاس آتے تھے. ایک دن بخاری کا درس دیتے ہوئے کسی فقہی مسئلے پر بحث ہو گئی تو پتا چلا میاں صاحب نے 50 کتابوں کے حوالے گرا دیے. فقہ کی 50 کتابوں کے. اتنا بڑا عالم فقہ کا ہونے کے باوجود کیا بدنام کیا؟ بس اس کو حدیث پڑھا لیتا اس کو فقہ نہیں. کہ ایک دن کچھ لوگوں کو بھیج دیا میاں صاحب کے پاس. میاں صاحب بھی تھی تو بہار ہی نا تمہیں کہتے جو کسی سے نہ کٹا چھری سے نہ کٹا وہ کٹا کس سے نہیں بہاری بھائی سمجھ گیا مسل مشہور ہے نا. یہ تو بہاری خون تھا. وہ بھی آگے کچھ پوچھا یہ مسئلہ بتا سکتے ہو؟ کہا کون سا مسئلہ؟ کہا یہ بیوقوف یہ ہم جیسے سے مسئلہ پوچھتا ہے. ہماری گلی میں پکوڑا بیچنے والے جو ہیں ان سے جا کر کے پوچھ ہمارے فقہ کی برکت یہ ہے. ہم سے مسئلہ تم پوچھتے ہو فقہ کا یہ تو ہمارے فقہ کی برکت ہے. گلی میں پکوڑا بیچنے والا جو انگوٹھا تھا وہ بھی تمہیں یہ فتویٰ بتا دے گا. اپنا سمو لے کے واپس گئے. رامپور کا جو نواب تھا وہاں تک بات پہنچی. اس نے پھر میاں صاحب کو آفر دیا اپنے یہاں آنے کے لیے. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنے بڑے فقیہ بھی ہیں. تو اہل الحدیث کے بارے میں یہ عام بدنام مسئلہ جو یہ عام چیز بتائی جاتی ہے کیا کہ فقہ نہیں پڑھتے. یہ بالکل ایک عام سی بات ہے. الحمدللہ جتنی فقہ ان کے ہاں پڑھائی جاتی اتنی ہی فقہ ہمارے ہاں بھی پڑھائی جاتی. قدوری ہمارے ہاں پڑھائی جائے, سب نے پڑھا ہے. شرکایا ہمارے ہاں پڑھائی جائے, ہدایہ ہمارے ہاں پڑھائی جائے. تو فقہ جہاں چلے بات یہاں سے نکلی تھی. ان کے ہاں فقہ کتنے سال میں بنتا ہے؟ چلو 8 سال میں. اور یہاں سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں تفقہ فی الحدیث کے لیے میں نے 30 سال لگائے. حدیث کے فہم کے لیے کتنے سال ہم نے لگائے؟ 30 سال. 30 سال میں تمہارے یہاں ہوا میں اڑنے لگتا ہے کرامت کی برکت سے. یہی ہوتا ہے نا. میں جب حفظ کرتا تھا تو ایک واقعہ ہے ذاتی. حفظ کرتا تھا حنفی مدرسے. ہمارے مدرسے کے لوگ جو ہے اساتذہ جو حفظ کرا اس کے استاد تھے, بڑی ان کی کوشش رہتی تھی کہ وہ مجھے حنفی بنا ڈالے. تو میں ہفتے میں جب جمعرات کو جاتا تو ہمارے یہاں کے دیوان جی جو تھے دیوان جی دیوانی کا کام کرتے تھے لیکن پکے اہل حدیث تھے. تو میں ان سے کچھ باتیں ذکر کرتا تو کئی دلیلیں مجھے بتاتے کہ جاؤ یہ کہے تو یہ جواب دینا. انہی سے ایک بار بات چیت ہو رہی تھی تو برجستہ وہ مظاہر العلوم سے فارغ انہوں نے کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا کہ امام بخاری کو کیا آتا تھا, وہ رٹو قسم کے آدمی تھے, ان کو کچھ نہیں آتا تھا. یہ جملہ کہا اسے. میں کہا کہ آج بھی جانتے ہیں کہ انور شاہ صاحب کا داماد جو جس کے جواب میں علامات اور علامات انوار الباری جو کتاب لکھی سب محدثین کو گالی گلوچ جاہل ثابت کرنا. امام بخاری کے بارے میں آج بھی طلبہ کو بتایا جاتا ہے مبارک بخاری کیا علم تھا. ان کو تو فتویٰ دینے سے منع کیا گیا تھا. کیوں؟ کسی نے پوچھا ایک عبداللہ کا لڑکا ہے محبت کی لڑکی اور دونوں نے ایک بکری کا دودھ پیا.
ایک بکری کا دودھ پیا تو دونوں کی شادی جائز کی ناجائز؟ امام بخاری نے کہا ناجائز، کیونکہ دونوں رضائی بھائی بہن بن گئے۔ یہ آج دارالعلوم کے طلبہ کو آج بھی اساتذہ امام بخاری کے عدم التفقہ کے لیے قصہ گڑھا ہوا بیان کرتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ اور اسی لیے کہتے ہیں امام بخاری کو بخارا سے اسی جرم میں علماء احناف نے نکلوا دیا تھا۔ بھائی یہ پرانی چیزیں ان کی ہیں، الحمدللہ ہم لوگوں کو فقہ سے محبت ہے، فقہ بھی پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور انہی ائمہ مجتہدین کے اقوال کی روشنی میں بھی کبھی ہم حدیث کا معنی مفہوم متعین کرتے ہیں، جو اقرب الی النصوص نظر آتا اس کو قبول کرتے ہیں، باقی کو ہم رد کر دیتے ہیں۔ چلو، اور سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ نے 80 سے زیادہ تابعین کو پایا، اور امام زہری، عمرو بن دینار اور سبعی وغیرہ سے حدیثیں سنی۔ تاریخ بغداد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 174، اور آپ حکمائے اہل حدیث میں شمار ہوتے تھے۔ تاریخ بغداد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 179۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شعبہ رحمہ اللہ اصحاب حدیث میں شدید ترین لوگوں میں سے تھے۔ شرف و اصحاب الحدیث صفحہ 116۔ چنانچہ اس تفسیر سے اس بات کا یقینی علم ہو گیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین اور تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہم، جو 3 صدیوں میں خیر کے شہادت یافتہ لوگ ہیں، وہ اپنے زمانہ میں اہل حدیث کے نام سے موسوم تھے، اور انہیں اہل حدیث ہی کہا بھی جاتا تھا، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں۔ یہ اہل حدیث کے آغاز کے سلسلے میں نہایت واضح اور دو ٹوک بیان ہے کہ وہ آغاز نبوت اور ابتدائے اسلام ہی سے ہیں، جن کی پہلی کڑی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، جو اس امت کے سب سے بہتر لوگ ہیں، اور جنہیں اللہ عز و جل نے اپنے نبی کی احادیث کی نشر و اشاعت کی خاطر آپ کی ہم نشینی کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ ان کا لقب ہر دور اور ہر زمانہ میں نسل در نسل اور صدی بصدی اہل حدیث ہی تھا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ ان کے اخیر تک چلتا رہا، اور انہیں بھی اہل حدیث کے پاکیزہ لقب سے یاد کیا گیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا ایسا کرو، ایسا ایسا نہ کرو۔ چنانچہ ان کے اول و آخر سب ایک جیسے ہیں، جیسا کہ حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے بحوالہ شیخ مقدسی نقل فرمایا ہے۔ شیخ مقدسی رحمہ اللہ نے کتاب الحجہ میں بسند متصل روایت فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی آخر امتی قوما یعطون من الاجر مثل ما لاولہم، بے شک میری امت کے اخیر میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اوائل ہی کی طرح اجر دیا جائے گا۔ حدیث سے البانی صاحب صحیح ہے، میں کہتی ہیں۔ ہاں جی۔ ابراہیم بن موسیٰ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہوں گے، تو انہوں نے فرمایا کہ اہل الحدیث، فللہ الحمد علی ذلک۔ ساتویں دلیل یہ کہ ائمہ اربعہ رحمہ اللہ اہل حدیث کے مذہب پر قائم تھے، اور ہم اس مسئلے کو آپ کے سامنے ایسے واضح اور قطعی دلائل سے ثابت کریں گے جس میں کسی قسم کے تردد اور انکار کی گنجائش نہ ہوگی۔ چنانچہ پیش خدمت ہے، اولا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مذہب اہل حدیث پر قائم تھے، جیسا کہ استاد ابو منصور عبد القاہر بن طاہر تمیمی بغدادی کہیں آپ تمیم نہیں پڑھتی دیکھا محبت میں؟ ہاں لوگ مجھے اکثر لوگ تمیمی ہی کہتے ہیں۔ اچھا ہوا، قطرہ والا تمیمی تو نہیں سمجھتے، الہ آباد والا تمیمی چلے گا، قطرہ والا تمیمی نہیں چلے گا۔ جی ٹھیک ہے نا؟ چلو، استاد ابو منصور عبد القاہر بن طاہر تمیمی بغدادی اپنی کتاب اصول الدین صفحہ جلد نمبر 1 صفحہ 113 میں فرماتے ہیں، کلام میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصول اہل حدیث کے اصولوں ہی کی طرح ہے، اللہ سوائے 2 مسائل کے۔ اللہ اکبر۔ کہا امام اللہ لقائی
اپنی مشہور کتاب شرح السنہ امام اللالکائی اور امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستذکار موطا کی شرح میں نقل کرتے ہیں حماد بن زید جن کو وقت کا امام اہل حدیث کہا جاتا ہے، ایک دن یہ کوفہ آ گئے، امام اہل حدیث حماد بن زید آ گئے کوفہ، تو سوچا چلو اہل الرائے سے بھی مل لے تھوڑا سا۔ امام ابو حنیفہ کا حلقہ درس تھا، اس میں گھس گئی، اس میں گھس گیا۔ الحمدللہ اہل حدیث تو کوئی فکر ہوتی نہیں، اتنا پاورفل ایٹم اب ان کے پاس ہوتا ہے، کتاب اللہ سنتے، اس لیے کہیں جانے بھی جیتے تو ہے ہی نہیں، گھس گئے، بیٹھ گئے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا درس ہوا تو ایک طالب علم دونوں کو پہچانتا تھا، وہ کھڑا ہوا، استاد ایمان گھٹتا بڑھتا ہے کہ نہیں؟ عقیدے کی بات پوچھا۔ حنفیہ کیا ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، اسی لیے حنفیہ کیا ایمانی کا ایمان جبرائیل بھی کہہ سکتا ہے، ایمانی کا ایمان ابی بکر عمر بھی کہہ سکتا ہے، ایک جامع چیز ہے، سب کا ایمان برابر۔ اب تعویل کرتے رہتے ہیں علماء۔ کلیت الحدیث میں ہمارے زمانے میں وسیع اللہ خان کاہی کا ایک طالب علم آ گیا، اس کا بھی داخلہ ہو گیا مدینہ یونیورسٹی میں کلیت الحدیث میں، ایک سال پڑھا، دوسرے سال میں پڑھ رہا تھا عقیدۃ الطحاویہ پڑھا، نیچے اترا تو میں نے کہا اچھا اتنا پکا تھا وہ ظالم کہ وہی خانقاہی میں ٹوپی مدینے میں لگاتا رہا، چھوڑا ہی نہیں، وہی شل قمیص، وہی انداز اور وہی ٹوپی۔ میں نے کہا کہ اب تو آپ یہاں آ گئے، کیا خیال ہے؟ تو اللہ ایسے کہا دیکھیں مولانا، ہمارے جتنے حنفی علماء ہوتے ہیں سب کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، اور جتنے جاہل ہوتے ہیں سب کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے۔ اور دیکھو جتنے جاہل سب کا عقیدہ صحیح، اور جتنے عالم کیوں؟ جاہل جو ہیں وہ فطرت اسلام پر ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ۔ اشعری اور ماتریدی عالم جب ہوتا ہے تب وہ بن جاتا ہے، آگ کا اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اب ایمان گھٹا، عقیدہ یہ تھا، اور اہل الحدیث کے ہاں الایمان یزید و ینقص، یہی جمہور کا۔ ادھر امام اہل حدیث حماد بن زید تھے، ادھر ابو حنیفہ درس دے رہے ہیں، اور ایک شاگرد رہا تھا، شاطر چھیڑ دیا کہ آج اچھا موقع ہے دونوں کو بڑھا دینے کا۔ ہاں استاد ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، امام ابو حنیفہ نے کہا نہیں، نہ ایمان گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کیا خبر کھڑا ہو جائے گا حماد، اس طالب نے فوراً کہا ما تقول یا حماد، حماد آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہمارے مولانا علامہ محمد فاخر زائر الہ آبادی متوفی 1264 جب علامہ حیات سندھی سے حدیث پڑھ کے گئے، اہل حدیث بن کے، تو ما اہل حدیثیں داغارانا شناسیں، اس وقت بھی کہتے تھے ہم اہل حدیث ہیں۔ کیوں؟ نسلاً بعد نسل، ہر زمانے میں اہل حدیث اپنے آپ کو اہل حدیث نام سے زندہ تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ ما اہل حدیث داغارانا شناسے با احادیث مصطفیٰ چوچرا نہ شناسے۔ ہم اہل حدیث ہیں، حدیث کے آگے کسی کو بات نہ قبول کرتے ہیں اور نہ چوچرا کرتے ہیں، آمنا صدقنا۔ اللہ اکبر۔ حماد کھڑے ہوئے، کہا کہ حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الایمان ای الاعمال افضل۔ ہاں دیکھو، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال
افضل قال ایمان باللہ. اللہ اکبر. پوری حدیث پڑھی. بات تو صاف ہو گئی. سوال کس کے متعلق ہے؟ اعمال. ای الاعمال افضل. اور جواب ایمان باللہ. پتا چل گیا کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں. اور جب اعمال ایمان میں داخل، جس کا عمل کم ہوگا اس کا ایمان چھوٹا، جس کا عمل زیادہ ہوگا ایمان. آئی بات سمجھے؟ کیسی زبردست دلیل دی. حدیث بیان کر دیا، بیٹھ گئے. وہ جو بیٹھا تھا شاگرد، اجب یا ابا حنیفہ، ابو حنیفہ اس کا جواب تو تھا. بڑا شاطر، ہو سکتا ہے اہل حدیث ہی رہا ہو. عجیب یا ابا حنیفہ تھا. ابو حنیفہ اس اہل حدیث حماد کا جواب تو. امام صاحب غصہ ہوئے، کہا کمبخت، حدیث کا میں جواب دوں گا؟ جو حدیث ہے وہی ہمارا مذہب ہے. دیکھا، اس کا مطلب یہ آگے بتا رہے ہیں کہ ائمہ کے آگے آئے گی. ائمہ کی جیسے جھوٹی حدیث بناتے ہیں، ایسے اپنے اماموں کی طرف جھوٹی باتیں بھی ظالموں نے منسوخ کیا. آگے بحث آگے چلے. ابو حنیفہ اولا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مذہب اہل حدیث پر قائم تھے، جیسا کہ استاد ابو منصور عبد القاہر بن طاہر تمیمی بغدادی اپنی کتاب اصول الدین صفحہ جلد نمبر 1 صفحہ 313 میں فرماتے ہیں. کلام میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصول اہل حدیث کے اصولوں ہی کی طرح ہے، سوائے دو مسائل کے، یعنی اللہ کی توحید، اس کی الوہیت، صفات، اسماء، افعال اور علو و استواء وغیرہ کے اس بات میں اہل الحدیث ہی کے اصولوں کی طرح ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آسمان میں ہے، زمین کے برخلاف عرش کے اوپر ہے، اپنی مخلوق سے علیحدہ ہے، اس کا علم، قدرت اور تصرف ہر جگہ ہے، اس سے کوئی جگہ خالی نہیں وغیرہ. اور ایسے ہی کتاب و سنت سے رہنمائی حاصل کرنے اور تقلید کے بغیر کتاب و سنت کو مستقلا سمجھنے کے وجوب کے بعد میں بھی، جیسا کہ امام موصوف رحمہ اللہ نے اپنے ایک سائل کے جواب میں فرمایا تھا، اذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي او يخالفه خبر الرسول اتركوا قولي لخبر الرسول. جب میں کتاب اللہ کے خلاف کوئی بات کہوں تو میری بات ترک کر دو، یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کہوں تو حدیث کے خلاف میری بات ترک کر دو. نیز آپ نے فرمایا تھا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اگر صحیح حدیث ہو تو، اگر حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے. بات ہو گئی نا. تمام ائمہ نے کہا اذا صح الحدیث فهو، لیکن مفتی احمد یار خان اس بدبخت نے کتاب لکھی جاء الحق. جاء الحق. اور احناف نے اس کتاب کو بہت اچھالا اور امام کی اس قول کا ترجمہ کیا کیا معلوم ہے؟ غیر مقلد صرف ہمارے امام کی بات اذا صح الحدیث فهو مذہبی. حالانکہ ترجمہ ایک امام صاحب کہہ رہے ہیں جو صحیح حدیث ہے وہی تو ہمارا مذہب ہے، اس لیے تم کو کوئی میرے قول کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. یعنی 1200 سال تک جس عبارت کا معنی جو سمجھا تھے لوگ، قائل کے قول کا مطلب اس ظالم نے کیا کہہ دیا، اور آج وہی قول لے کر کے بہت سارے احناف کہ بھائی امام صاحب کے قول کا مطلب تم نے غلط سمجھا. ہم کیا سمجھتے ہیں، بھائی میرے قول کو مانو لیکن جب صحیح حدیث مل جائے گی تو ہمارے قول کو چھوڑ دینا، ہمارے قول کو چھوڑ دینا، حدیث پر عمل کرنا. ہم تو یہ کہتے ہیں نا. اور اس ظالم نے کیا کہا، اس کا مطلب کیا ہے، بھائی میرے قول کو چھوڑنا نہیں، چونکہ جتنی صحیح حدیثیں تھی سب پر ہمارا وہی مسئلہ، ہمارے مسئلہ کی بنیاد انہی حدیثوں پر ہے. اذا صح الحدیث فهو، جو حدیث صحیح تھی وہی ہمارا. اذا کا معنی اس کی خصوصیت بھول گیا ظالم. چلے اس سے ثابت ہوا کہ عقائد، اصول اور تقلید کی حرمت کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب اہل حدیثی کے مذہب جیسا تھا.
اسی لیے علماء احناف کہتے ہیں کہ ہم ہمارے مشائخ اور ہماری پوری جماعت عقائد و اصول میں اشعری اور ماتریدی کے مقلد ہیں، ماشاءاللہ، برخلاف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے۔ خود فیصلہ کر لیا۔ اسی لیے ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیے گا، آج فقہ کا نفس دیکھیں، مسائل میں حنفیہ کس کے مقلد، عقائد بھی کس کے مقلد، کون کہتا تم حنفی رہ گئے۔ نمبر 3 تصوف میں کس کے مقلد، چشتی اور صاحب، آئی بات سمجھنا۔ پھر منہج میں کس کے مقلد، دیوبندی۔ اب آج کوئی حنفی ہے تو حنفی، اشعری، چشتی، دیوبندی، 4 کے بعد وہ مسلمان ہندوستان میں سمجھا گیا، پاکستان کے اندر یہی ہے نا۔ پھر حنفی، اشعری، بریلوی، قادری۔ پھر ہمارے مولانا گجرات والا کہتے تھے اس کے بعد پھر ایک اور غرابی اور غیر غرابی۔ کتنے؟ کیوں؟ ایک زمانے میں اختلاف ہوا علماء کوا حلال ہے یا حرام، غراب کہتے ہیں نا، تو ایک گروہ نے کہا کوا کیا ہے، حلال، اور جوش میں آئے کوا ذبح کر کے فرائی کر کے کھا بھی لیا، اور دوسرے نے کہا کوا حرام، تو کیا ہو گیا وہ اب غرابی اور غیر غرابی۔ پھر شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ایک اختلاف اور آیا حیاتی اور مماتی کا۔ لاہور کے دیواروں پر ایک حنفی دوسرے حنفی کافر قرار دے رہے، صرف حیاتی اور کیا مطلب، اللہ کے رسول قبر میں زندہ ہیں یا نہیں۔ ایک نے کہا زندہ ہیں، بلکہ دنیاوی زندگی سے زیادہ پاورفل زندگی، روزانہ 3 وقت اللہ رسول کو کھانا پیش کیا جاتا ہے، اور روزانہ ایک بیوی بھی قبر میں آپ کے پاس شباسی کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ یہ کون ہے؟ حیاتی۔ اور دوسرا کون ہے؟ مولانا غلام اللہ خان وغیرہ کے گروہ جو اس کو کہا جاتا ہے مماتی۔ تو آج ذرا سوچو، ایک آدمی جب محمدی چھوڑا بنا نہ بنا، اور اہل حدیث ہمارا کیا ہے، اہل حدیث اس وقت سے ہے تو آج تک ہم اہل حدیث رہے، ہم نے کوئی اپنے ساتھ اور ایڈ نہیں کیا، سمجھ گئے نا، اہل حدیث ہو تو اہل حدیث، اور ادھر جب اہل حدیث نہ رہے تو کتنا حنفی۔ پھر نہیں، حنیفہ کو تو مان لیا لیکن عقیدہ تو مشکل ہے۔ اب عقیدے میں دوسرا امام ڈھونڈو، کون؟ اشعری و ماتریدی۔ سب کچھ کر لیے نہیں، اب تو بھائی تصوف کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے نہ ابو حنیفہ کی فقہ کافی ہے، نہ ماتریدی کا علم کلام۔ اس لیے تزکیہ کے لیے تیسرا امام کس کو پکڑا؟ پھر اس کے بعد ہم کس راستے پہ جائیں، تعزیہ منائیں یا تعزیہ نہ منائیں، عید میلاد منائیں یا نہ منائیں، 40واں کریں یا نہ کریں۔ تو اب دیوبندی بننا ہے کہ بریلوی بننا ہے، پھر غرابی بننا، غیر غرابی، حیاتی یا مماتی۔ یہ ہے نتیجہ صراط مستقیم کو چھوڑنے کا۔ ہاں، صحابہ کے زمانے سے اہل حدیث چلے تو آج تک اہل حدیث ہی رہے، ہم نے اس کے ساتھ کچھ نہیں ملایا، اور قیامت تک انشاءاللہ اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے آدمی جب صراط مستقیم چھوڑتا ہے تو بھٹکتا ہی، استقامت نہیں دیتی چلنے سے۔ ان کے بھی تو جوابات ہیں شیخ، ہمارے اوپر اعتراض ہے کہ آپ لوگ اہل حدیث ہیں، پھر سلفی ہیں، پھر غربا ہے، پھر غیر غربا ہے۔ الحمدللہ، غربا کو پہلے ہی کہہ دیا گیا کہ ہاں، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث سے سب سے بین ثبوت بھائی الگ ہو گیا۔ ہاں، غربا سے کیا ہو گیا؟ الگ ہو گیا۔ رہی بات سلفی کی، تو کبھی یہ دیکھے ہو نا، لنگی پہنتے ہو نا بھائی، بہو والے ہیں نا، لنگی، پنجابی ہوں گے تو چادر، کیوں بھائی؟ پنجابی کو تو کیا کہے گا؟ چادر۔ لنگی، مولانا لنگی وہی ہے
ہے انہوں نے پہن لیا تو لنگی کہا اور انہوں نے کہا چادر، لیکن نام بدلا چیر ایک ہے. ایسا نہیں کہ چادر کا مطلب ہے کچھ اور، کیا کہتے ہیں اب کچھ اور نہیں، سب ایک ہے. ہم سلفی کہیں یا اہل حدیث کہیں یا محمدی کہیں یا اثری کہیں، مسئلہ منہج اور کا جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں آتا. الحمدللہ وہاں تو باقاعدہ منہجی فرق ہے. جی جب میں پڑھتا تھا تو ہمارے دارالعلوم کے اندر ہمارا استاد ایک بہت سخت مزاج کا آدمی تھا. اس کو جب سمجھ گیا کہ اہل حدیث ہے ظفر، اہل حدیث ہو چکا تھا اس وقت، تو برابر کہیں اپنے طلبا کو جب کبھی کوئی غیر مقلد تم سے مناظرہ کرے تو پوچھنا کہ تم محمد ثنائی ہو یا محمدی ہو. میں سنتا رہتا، میں کیوں جانے دو، اس کا مدرسہ ہے، ہم پہلے ان کے ہاں جو ہے ذرا سیکھ تو لیں کیا کیا یہ کتنی چور دروازے بھاگنے کے ہیں. مقصد یہ تھا کیسی کیسی تعویلیں کرتے دیکھ تو لیں. سنتا تھا. ایک دن ابو داؤد کا درس دیتے ہی استاد نے ہم کو نشانہ بنایا، پرتاپ گڑھی تم محمدی ہو کہ ثنائی؟ میں نے کہا نا میں محمدی ہوں نہ ثنائی ہوں. تو تم لاشے ہو؟ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ محمدی کی ثنائی؟ کہا نہ محمدی ہوں نہ ثنائی ہوں. میں نے کہا آپ بھی لاشے ہو گئے. بہت فلسفی تھے، ہاں پورے فلسفے. کہنے کہ حنفی ہوں، لاشے نہیں حنفی ہوں. میں نے کہا میں بھی اہل حدیث ہوں. پتا چل گیا کہ محمدی اور ثنائی کے درمیان بیچ میں اور کوئی چیز ہے. اگر محمدی اور ثنائی کے بعد لاشے ہیں تو آپ بھی لاشے ہو جائیں گے. بات سمجھیے نا. تو یہ برابر ایسی چیزیں لوگ پوچھتے رہتے ہیں کسی بھی صورت سے طلبا کو، عوام کو اہل حدیث جماعت سے نفرت دلانے کے لیے. اور امام مالک رحمہ اللہ اپنے زمانے میں اہل الحدیث کے امام تھے، جیسا کہ اصول الدین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 393 میں ہے. امام مسلم رحمہ اللہ تعالی اپنی صحیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59 میں فرماتے ہیں ائمہ اہل حدیث جیسے مالک ابن انس، شعبہ، سفیان اور یحییٰ وغیرہ. امام ابو الفلاح حنبلی رحمہ اللہ ذرات الذہب جلد نمبر 3 صفحہ 291 میں فرماتے ہیں اذا قیل من نجم الحدیث واہلہ اشار اولو الالباب یعنون مالکا. جب بھی پوچھا جاتا ہے کہ حدیث اور اہل الحدیث کا ستارہ کون ہے تو اہل دانش امام مالک رحمہ اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور دین میں تقلید کی حرمت کے سلسلے میں امام مالک رحمہ اللہ کا قول اہل الحدیث ہی کی طرح ہے، جیسا کہ ناصر السنہ امام الفلانی نے ایقاظ الہمم صفحہ 25 میں بسند متصل امام ابن وہب رحمہ اللہ سے نقل فرمایا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے امام مالک رحمہ اللہ نے کہا اے عبداللہ، دیکھنا اپنے گلے میں لوگوں کی تقلید کا بدترین پٹا ڈالنے سے بچنا. اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ بھی اہل الحدیث کے مذہب پر قائم تھے، اور قائم ہی نہیں بلکہ مذہب اہل حدیث کے مبلغ تھے. اور اس کی دلیل تہذیب الاسماء واللغات جلد 1 صفحہ 44 میں امام شافعی رحمہ اللہ کی سوانے کے تحت امام نووی رحمہ اللہ کا قول ہے. فرماتے ہیں کہ پھر امام شافعی رحمہ اللہ نے عراق کا سفر کیا، وہاں علم حدیث کی نشر و اشاعت کی اور اہل الحدیث کا مذہب رائج کیا. اور منہاج السنہ جلد 4 صفحہ 143 میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے. فرماتے ہیں کہ پھر امام شافعی رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ سے علم حاصل کیا، پھر اہل عراق کی کتابیں لکھی اور اہل الحدیث کا مذہب سیکھا اور اسے اپنی ذات کے لیے منتخب فرما لیا. اور اجماعی طور پر اماموں کے امام احمد بن حنبل متفقہ طور پر اہل الحدیث کے امام ہیں، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ جلد 4 صفحہ 143 میں فرمایا ہے کہ امام احمد بن حنبل تو اہل الحدیث کے مذہب پر قائم تھے. چنانچہ نقل کردہ اقوال اور وضاحت سے یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو گئی کہ چاروں ائمہ اکرام رحمہ اللہ مذہب اہل حدیث پر قائم تھے. بینی طور کی حدیث ان کے رگ و ریشے میں پیوست ہو گئی تھی، اور ان میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو اہل الحدیث کو دیکھ کر ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کیا کرتے تھے، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا اذا رأيت رجلا من اہل الحدیث
اذا رأيت رجلا من اهل الحديث فكأني رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم حیا، جب میں اہل الحدیث میں سے کسی شخص کو دیکھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ دیدار کر لیا۔ شرف اہل الحدیث صفحہ 47 بسند متصل فللہ الحمد علی ذلک۔ جب شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث ہو گئے اور اہل حدیث کا پورا شہرہ ہو گیا کہ اہل حدیث ہو گیا، تو کہا لگتے ہیں کہ افغان کے کابل کے تقریباً 100 مولوی آئے، ان کا ایک بڑا مولانا اور تقریباً 100 علماء، اور سب آئے تھے کہ چلتے ہیں ہم لوگ اسماعیل سے مناظرہ کریں گے، وہابی کیوں بن گیا وہ۔ بڑا ہنگامہ ہوا، دلی آئے، ان پگڑ باندھنے والے کابلی پٹھانوں سے پوچھا گیا، پوچھا کہاں مولی اسماعیل کہاں؟ حویلی بتائی گئی۔ حویلی میں داخل ہوئے 100-150 آدمی اگر کسی کے دروازے پر اچانک پہنچ جائیں تو بڑا یہ وقت تھا جب شاہ صاحب تیراکی اور گھوڑ سواری کی مشاقی کر کے جہاد کی تیاری کر رہے تھے۔ اچانک پہنچ گئے، دروازہ پیٹا، نوکر باہر نکلا تو دیکھا کہ سفید لباس، لمبی داڑھی، بڑی پگڑی اور لائٹ بڑی۔ کون؟ کہا ہمیں مولی اسماعیل سے ملنا ہے۔ مولانا اسماعیل اندر تھے، کہا ٹھیک ہے، کون لوگ ہیں پوچھو؟ ہم لوگ افغان سے آئے ہیں، مولوی اسماعیل سے ملنا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا مجلس میں بیٹھا دو۔ مجلس بھر گئی، ماشاءاللہ 100 عالم بیٹھے۔ کہا ان کو ذرا چائے وغیرہ تھے اس وقت جو شربت چلتا تھا، پلاؤ، ہم آتے ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا یہ آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں دیر تک بیٹھے رہیں، دیر تک بیٹھے جائیں تو گھوڑے کو چارہ ڈال کر کے فارغ ہو جائے، پھر اس کے بعد تو جہاد کے لیے جو گھوڑا پال رکھا تھا شاہ صاحب وہ چارہ لیے اور اندر سے گھوڑے کے پاس جارے ڈالنے کے لیے کھڑکی کھلی تھی۔ وہ جو پٹھانوں کابلی پٹھانوں کا جو استاد جو مناظرے کے لیے آیا تھا اس نے دیکھ لیا، اچھا دیکھتا رہ گیا۔ نوکر تو پوچھا اسماعیل یہی ہے کیا؟ ہاں یہی اسماعیل ہے۔ شاہ صاحب گئے، جاتے ہوئے دیکھا اور چارہ ڈالا، پھر واپس ہوئے تھے، دیکھا وہ پٹھان مولوی اب کابلی دیکھتا ہی رہ گیا۔ شاہ صاحب اندر گئے کہ کپڑا وغیرہ تیار کر کے ملنے کے لیے جائیں، ادھر اس مناظرہ کرنے والا مولوی نے افغان نے کہا نکلو نکلو چلو، آنا تھا افغان سے مناظرہ کرنے کے لیے اور یہاں پہنچ کر کے کہتا چلو، باہر تو نکل گئے۔ سارے علماء نے پوچھا کیا بات، تم مناظرہ کے لیے آئے تھے؟ کہا مناظرہ کے لیے آئے تھے، یہ مولوی اسماعیل کو ہم نے دیکھا جب گھوڑے کا چارہ ڈالنے کے لیے جا رہا تھا تو اللہ کی قسم اس کی چال چلن سے شان صحابیت ٹپک رہی تھی۔ تو ایسے انسان سے مناظرہ کر کے ہم اپنی آخرت برباد نہیں کرتے۔ اس سے پتا چلا کہ جو کہہ رہے ہیں امام شافعی اذا رأیت رجلا من اصحاب الحدیث فکأنی رأیت اصحاب النبی، دوسری بات کیا فکأنما رأیت رجلا من اصحاب النبی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو واقعی آج بھی ہم اہل حدیثوں کو ایسے ہی بنا دیں، ہاں؟ لیکن بڑی مشکل آ گئی، اگر دوسرے داڑھی نکالتے ہیں تو ہمارا مولوی سب سے پہلے نکالتا ہے، ہاں سمجھ گئے نا؟ دوسرے ٹائی سوٹ بوٹ پہنے کسی کو، ہم اس سلسلے میں ہم نے اپنے مولانا عبدالحمید رحمانی کو دیکھا، آسمان پہ بھی جائے تو اپنی وعدہ قضا کا بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ اور ابھی یہ بیٹھے ہیں، ان کو کہا جائے برطانیہ جانا ہے تو کہیں گے نہیں یہ تو سفاری سوٹ ٹائی وغیرہ خریدنی پڑے گی۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ جب ایئرپورٹ پہ جائیں تو بہت سارے لوگوں کو پہچانیں گے نہیں آپ، کیوں؟ وہاں کسی اور حلیے میں ہوگے۔ آپ کے سعودیہ کا مملکہ کا بڑا مشہور خطیب استقبال کے لیے ٹوٹ پڑے ہیں لوگ مینگلور ایئرپورٹ پر، باہر نکل کے انتظار کریں، کیوں؟ لوگوں نے دیکھا تھا کندورے کو کرتے وہاں کون سو کہ کہاں ہمارے مولانا بھی آئیں گے، اتنی بڑی کانفرنس پہ سفاری سوٹ اور ٹائی لگا کر کے آئیں گے۔
اب مولانا ڈھونڈ رہے ہیں ہم کو لینے کے لیے، کون آیا ہوا ہے؟ آپ کا خطیب، آپ کا خطیب۔ میرے یار کون سی توہین ہو جائے گی؟ پکے سچے مسلمان بن کر کے جاؤ۔ اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جس سفر کرنا رہتا ہے اس کو بھی جا کر کے ذرا خراش تراش کرتے ہیں کہ نہیں ذرا کہیں ایسا نہ ہو کہہ دے کوئی قاعدہ والا ہے۔ یہ ہماری اپنی بڑی بزدلی اور کمزوری۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں آپ برطانیہ جاتے ہیں تو ایسے میں کہتا ہوں اور کیا کریں گے؟ چڈی پہن کے جائیں گے، کیا کریں گے؟ وہ سالے تو چڈی پہنے، میں بھی چڈی پہن کے جاؤں؟ واللہ میں کہتا ہوں اس کارخانے میں ایسے رات کو 12 بجے سے اپنے اہل حدیث سے نکلا، لوگوں نے کہا چلے ذرا سا سیٹ، رات کے 12 بجے کچھ ہماری شامت آئی تھی، وہ پیشہ ور عورتیں جو کیا گھومتی رہتی نا، اب 10-12 آ کے کھڑی ہو گئی، اب بولتی جا رہی مسکین۔ میں پاگل کھڑا، کوئی اگر ایسا فوٹو لے لیا میرا اثر کیا ہوگا؟ اتنے میں حیدرآبادی ساتھی جو دوڑے ہوئے آئے تو کہنے لگی کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ذرا آپ اچھے آدمی لگ رہے ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہمارے حق میں دعا کرنے کے اوپر والا ہمیں معاف کر دے۔ وہ فاحشہ عورتیں دعا کروا رہی ہیں اسے، سمجھ گئے نا؟ کیوں؟ ساری زندگی پیشہ، ذرا آپ دیندار لگ رہے ہیں، دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ دینداروں کو تو یہ عزت اللہ تعالیٰ دیتے، لیکن دیندار سمجھتا ہے کہ ہمارے دینداری کو اپنے لیے انسلٹ سمجھتا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید کو ذرا دیکھو، پٹھان آیا ہے افغان سے مناظرہ کرنے کے لیے، اور دیکھنے کے بعد نہیں اس سے مناظرہ کر کے آخرت نہیں برباد کریں گے۔ کیوں؟ ہم نے رائے تو رجلن، میں نے اس کو دیکھا تو معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول کا صحابی کوئی جا رہا ہے، یہ ادخلوا فی السلم میں۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی اہل حدیث ہم لوگوں کو ہے۔ چلو جزاک اللہ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر دے اور اجر سے نوازے اور ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ تیار ہے اپنے موٹر سائیکل لیتے جائیں، جلد از جلد تشریف لائیں آپ لوگ۔